جو ہے فرض نماز کی نیت باندھی ہے اور پاؤں لڑکھڑانا شروع ہو گئے. ہمیں دن میں جو ہے وہ دور کے وقت سامع کو سناتے وقت کوئی غلطی نہیں آئی یا غلطیاں کم آئی، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور تراویح میں پڑھنا شروع کیا تو غلطیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے. فرض نماز جیسے ہی شروع ہوتی ہیں آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے کہ کہیں غلطی نہ آ جائیں، یا اس طرح کے ہجوم زیادہ ہوتا ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں یا نہ بھی ہو پھر بھی دل دھڑکتا ہے، خوف آتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو تراویح کے حوالے سے کہ تراویح سے پہلے خوف کیسے ختم کریں، آج اس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے کہ افطاری کسی کام کی نہیں ہوتی، اور افطاری کے بعد جو ہے نا صحت پر اور دماغ پر بوجھ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے فرض نماز کی نیت باندھی ہے اور پاؤں لڑکھڑانا شروع ہو گئے. دور کے وقت سامع کو سناتے وقت کوئی غلطی نہیں آئی یا غلطیاں کم آئی، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور تراویح میں پڑھنا شروع کیا تو غلطیوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو میرے محترم سامعین، میری جو یہ گفتگو ہے یہ کوئی قرآن و حدیث یا کوئی بڑی کتابوں سے یا اس طرح کی کوئی اس سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجرباتی گفتگو ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے اکابر کا تجربہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور ان کی بھی مفید باتیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یا ہمارے ساتھ جو کچھ اس طرح کے جو پیش آتے ہیں اور اس سے ہمیں تجربہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. اور یہ تجرباتی باتیں آپ کو وہی بندہ بتا سکتا ہے جو خود اس بازار کا دکاندار ہو، خود دکاندار ہو. تو آج ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے. تو محترم سامعین، سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن کریم اپنا ایک بوجھ ہے، قرآن کریم کا اپنا ایک دبدبہ ہے، قرآن مجید کا اپنا ایک رعب ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کمبل اوڑھو اور میرے کندھوں پر بہت بوجھ ہے. تو یہ بہت جو ہے نا وہ تفصیلی یہ ہے، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ اگر خانہ کعبہ کا امام ہے، اگر قرآن کریم تراویح میں سنا رہے ہیں، اگرچہ ان کی رکعتیں تھوڑی ہیں لیکن پھر بھی قرآن کریم خوف ان کے دل میں بھی ہوتا ہے. تو آج ہم رمضان المبارک کی برکت سے مشکل رکوع پڑھ لیتے ہیں، مشکل پارے پڑھ لیتے ہیں، اور متشابہ والی جگہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. اب غیر رمضان میں اگر ہم مشکل رکوع جو ہے نا، جتنے بھی مشکل رکوع ہے متشابہ، اگر ہم وہ نہ پڑھ لیں مصلی کے اوپر تو یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہوتی ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں زبان روا رہتی ہیں، حروف مصلی پہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے خود بخود حروف جو ہے نا وہ منہ سے پھسلتے جا رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں. غیر رمضان میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ صرف اور صرف جو ہم مشکل رکوع پڑھتے ہیں، مشکل پارے پڑھتے ہیں، متشابہ والی جگہ پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے مصلی پر، تو یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی برکت ہوتی ہے. تو آپ کو میں ایک تجرباتی چیز جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ تراویح سے پہلے خوف کیسے ختم کرے. ویسے تو قرآن کریم کو آپ کو بتایا کہ ایک دہشت ہے، ایک رعب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا آپ کو، تو آپ خود بڑی کتابوں میں اس چیز کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. تو قرآن کریم اپنے اندر ایک رعب رکھتا ہے، ایک دبدبہ رکھتا ہے. ہم آج
تجرباتی جو ایک تجربہ ہمیں اپنے اساتذہ سے ملا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ اگر آپ جاتے ہیں تراویح میں، اور تراویح کے جب فرض نماز جیسے ہی شروع ہوتی ہیں آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے کہ کہیں غلطی نہ آ جائیں یا اس طرح کے، تو یہ ہجوم زیادہ ہوتا ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں یا نہ بھی ہو پھر بھی دل دھڑکتا ہے، خوف آتا ہے۔ تو یہ ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے، جب میں کسی جگہ تلاوت کرنے کے لیے جاتا ہوں اور جب وہاں پر جو ہے نا بڑے بڑے شیوخ اساتذہ موجود ہو اسٹیج پر، تو آدمی ایک قسم کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ آپ کو بھی وہی ابھی بتاؤں گا کہ دل دھڑکتا ہو، دل دھک دھک کر رہا ہو، تو آپ نے ناک کے ذریعے سانس لینا ہے، ناک کے ذریعے سانس لینا ہے تلاوت سے پہلے۔ اسی طرح تراویح اگر آپ سنا رہے ہیں تو تراویح سے پہلے، فرض نماز کے اندر یا فرض نماز کے بعد، یا یعنی تراویح سے پہلے یا کسی جگہ تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ تلاوت سے پہلے جو آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ یہ جو ہے نا چھوٹا سا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے ناک کے ذریعے سانس لینا ہے اور منہ سے آہستہ آہستہ نکالنا ہے، جیسے تو اس طرح۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آپ نے لمبا سانس جو ہے نا روکنا ہے، جب تک آپ روک سکتے ہیں آپ نے روکنا ہے۔ یہ تقریباً 3-4 منٹ آپ اس عمل کو کریں کہ ناک کے ذریعے سانس لیں اور روکیں، اور اس کے بعد جتنا آپ زیادہ وقت روک سکتے ہیں روکیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ منہ سے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو نکالیں۔ اور دوسری بات اگر آپ کا تجربہ زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر خوف آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر خوف آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوف نہیں آتا تراویح میں قرآن سنانے کا جس طرح ابتدائی حفاظ کو پیش آتا ہے۔ تو اگر آپ کے 7-8 سال ہو گئے ہیں، آپ کا 7-8 سال ہو گئے ہیں تراویح میں قرآن سناتے ہوئے، 7-8 سال ہو گئے، تو آپ کے پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں وہاں پر جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر 10-11 سال ہو گئے، 10-11 سال کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ رکوع نکال کے نہیں جانا پڑتا، رکوع سارا دن رٹے لگانا نہیں پڑتا، سارا دن منزل کو نہیں پڑھنا، پھر آپ پھر رہے ہیں اور منزل جو ہے نا آپ نے ایک آدھ پھیرا دے دیا اور آپ نے آسانی کے ساتھ تراویح میں سنا دیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ جب آپ کا تجربہ زیادہ ہوتا رہے گا اور آپ کا جب زیادہ وقت لگ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ جو ہے نا خوف کم ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خوف 7 سال کے بعد پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں، 7-8 سال، یہ ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنے اکابر کا تجربہ اور یہ تجرباتی باتیں جو ہمیں جو ہے نا ملی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب 7 سال ہو گئے تو پھر آپ کے پاؤں جمنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑکھڑانے والی بات ختم۔ اور جب 10-11 سال 12 سال ہو جاتے ہیں تو پھر سارا دن جس طرح آپ رٹا لگاتے رہتے تھے، سارا دن محنت کرتے رہتے تھے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ آپ چلتے پھرتے ایک پھیرا آپ نے پڑھ دیا، زبانی پڑھ لیا، اور مصلی میں آپ کو بغیر کسی ٹینشن کے آپ سنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ سارا سال رہے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کو آپ سارا سال نہ کھولیں اور کہیں کہ مجھے 10-15 سال کا تجربہ ہو گیا اور کوئی غلطی بھی نہ آئے اور کوئی خوف بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم اپنے اندر ایک دبدبہ اور اپنے اندر ایک رعب رکھتا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، سانس آپ نے روکنا ہے، نمبر 1 سانس آپ نے خوف کو ختم کرنے کے لیے سانس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ طریقہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا خوف کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، قرآن ایک اپنے اندر رعب رکھتا ہے، دبدبہ رکھتا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ کا جب تجربہ زیادہ ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ
آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، بشرط یہ کہ سارا سال قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہیں، اور انشاءاللہ سارا سال آپ قرآن کا ساتھ دیں، رمضان المبارک میں قرآن آپ کا ساتھ دیں گا انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات، فرض نماز جب شروع ہوتی ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس جگہ پر جو ہے نا یہ آیت کس طرح ہے، واللہ غفور الرحیم ہے، واللہ عزیز الحکیم ہے، ثم لأصلیبنکم میں بلا اصلی، تو یہ نماز ابھی تک تراویح شروع نہیں ہوئی لیکن نماز میں ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہم اپنی جو ہے نا وہ ہمیں منزل یاد تھی لیکن ہم یہ سوچ کر ہم اپنی غلطیاں خواہ میں 4-5 غلطیاں ہم ادھر سے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو وہ جو منزل ہمیں اچھی طرح یاد کر کے آئے تھے لیکن ہم نے سوچنا، اور جب یہ سوچا کہ اگلا رکوع کہاں سے شروع ہوگا، یہ آیت کیسے ہیں، واللہ عزیز الحکیم ہے، واللہ غفور رحیم ہے، یعلمون ہے، تعلمون ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تو یہ جو ہے ہم منزل اچھی طرح یاد کر کے آئے تھے، تو خواہ کہ ہماری جو ہے 4 سے 5 غلطیاں ہم جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو انشاءاللہ اس ویڈیو پر آپ جو ہم نے تجرباتی باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں اپنے اکابر کی، یا ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آئی، یا دوست احباب کے ساتھ جو ہمیں ملی ہیں، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اپنے بھائی قاری محمود حسن کو اگلی مفید ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔